ایک گاؤں تھا جس کے پاس ایک پرانا اونچا اور گھنا درخت تھا۔ اس درخت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک ناگن رہتی ہے۔ گاؤں والے اس درخت کے قریب جانے سے گھبراتے تھے کیونکہ کئی بار انہوں نے ناگن کو درخت کے آس پاس دیکھا تھا۔ جب بھی کوئی اس کے قریب جاتا، ناگن اپنے پھن پھیلا کر خطرناک آوازیں نکالتی اور لوگوں کو ڈرا دیتی۔ گاؤں والے ناگن سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ راستے میں پڑنے والے اس درخت سے گزرنے سے بھی کتراتے تھے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ ناگن کے ڈر کی وجہ سے ان کے جانور اور بچے درخت کے قریب جانے سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ وہ اس ناگن سے نجات پا سکیں۔ ایک بہادر نوجوان جس کا نام علی تھا، اس نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ وہ ناگن سے بات کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے وہاں سے جانے کے لیے راضی کرے گا۔ گاؤں والے اسے منع کرتے رہے، مگر علی اپنی ضد پر قائم رہا اور ایک رات وہ درخت کے قریب پہنچ گیا۔ جب علی درخت کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ناگن واقعی وہاں موجود تھی اور اسے دیکھتے ہی اس نے اپنے پھین کو پھیلایا۔ مگر علی نے ہمت نہیں ہاری اور نرم لہجے میں بولا، اے ناگن، ہم تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور جانور اس درخت کے پاس سے محفوظ گزر سکیں۔ کیا تم ہمیں بتا سکتی ہو کہ تم یہاں کیوں رہتی ہو؟ ناگن نے حیران ہو کر علی کو دیکھا اور پھر نرم آواز میں بولی، میں اس درخت کی محافظ ہوں۔ یہ درخت میری ماں کی یادگار ہے۔ بہت سال پہلے اس درخت کے نیچے میری ماں مر گئی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس درخت کو ہمیشہ بچاؤں گی۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں، مگر میں کسی کو اپنی ماں کی یادگار کے قریب نہیں آنے دیتی۔ علی نے یہ سن کر افسوس کا اظہار کیا اور بولا، ہم تمہارے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس درخت کا احترام کریں گے اور یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر براہ کرم ہمیں اس جگہ سے گزرنے دو تاکہ ہمارے بچے اور جانور محفوظ رہ سکیں۔ ناگن علی کی باتوں سے متاثر ہوئی اور بولی، اگر تم لوگ واقعی اس درخت کا احترام کرو گے تو میں یہاں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن اگر کسی نے اس درخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے بخشوں گی نہیں۔ علی نے ناگن سے وعدہ کیا کہ گاؤں والے اس درخت کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد ناگن نے درخت کے پاس رہنا تو جاری رکھا، مگر کبھی بھی گاؤں والوں کو تنگ نہیں کیا۔ گاؤں والوں نے درخت کا احترام شروع کر دیا اور وہاں ایک چھوٹا سا مندر بنا دیا تاکہ ہر کوئی جان سکے کہ یہ درخت ناگن کی ماں کی یادگار ہے۔ یوں ناگن اور گاؤں والوں کے درمیان امن قائم ہو گیا اور گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔